شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، پیش کر رہی ہوں اس افسانہ نگار کا افسانہ جس کا تعلق ہے ترقی پسند تحریک سے، یعنی میں بات کرنے والی ہوں کرشن چندر کی، اور ان کے افسانے کا عنوان ہے مہالکشمی کا پل۔ مہالکشمی اسٹیشن کے اس پار مہالکشمی جی کا ایک مندر ہے، اسے لوگ ریس کورس بھی کہتے تھے۔ اس مندر میں پوجا کرنے والے لوگ ہارتے زیادہ ہیں، جیتتے بہت کم ہیں۔ مہالکشمی اسٹیشن کے اس پار ایک بہت بڑی بدر روح ہے جو انسانی جسموں کی غلاظت کو اپنے متعفن پانیوں میں گھولتی ہوئی شہر سے باہر چلی جاتی ہے۔ مندر میں انسان کے دل کی غلاظت دھلتی ہے اور بدر روح میں انسان کے جسم کی غلاظت، اور ان دونوں کے بیچ میں مہالکشمی کا پل ہے۔ مہالکشمی کے پل کے اوپر بائیں طرف لوہے کے جنگلے پر 6 ساڑیاں لہرا رہی ہیں۔ پل کے اس طرف ہمیشہ اس مقام پر چند ایک ساڑیاں لہراتی ہی رہتی ہیں۔ یہ ساڑیاں کوئی بہت قیمتی نہیں ہیں، یہ لوگ یہاں ہر روز ان ساڑیوں کو دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں، اور ریلوے لائن کے آر پار جاتے ہوئے لوگ، مہالکشمی اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے لوگ، گاڑی کی کھڑکی اور دروازوں سے جھانک کر باہر دیکھنے والے لوگ اکثر ان ساڑیوں کو ہوا میں جھولتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ ان کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں: بھورا، گہرا بھورا، مٹمیلا نیلا، قرمزی بھورا، گندا سرخ کنارہ گہرا نیلا اور لال۔ وہ لوگ اکثر انہی رنگوں کو فضا میں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے دوسرے لمحے میں گاڑی پل کے نیچے سے گزر جاتی ہے۔ ان ساڑیوں کے رنگ اب جاذبے نظر نہیں رہے۔ کسی زمانے میں ممکن ہے جب یہ نئی نئی خریدی گئی ہوں ان کے رنگ خوبصورت اور چمکتے ہوئے ہوں، مگر اب نہیں ہے۔ متواتر دھوئے جانے سے ان کے رنگوں کی آب و تاب مر چکی ہے، اور اب یہ ساڑیاں اپنے پھیکے سیٹھے روزمرہ کے انداز کو لیے بڑی بے دلی سے جنگلے پر پڑی نظر آتی ہیں۔ آپ دن میں انہیں 100 بار دیکھیے، یہ آپ کو کبھی خوبصورت دکھائی نہ دیں گی۔ نہ ان کا رنگ و روپ اچھا ہے، نہ ان کا کپڑا۔ یہ بڑی سستی، گھٹیا قسم کی ساڑیاں ہیں۔ ہر روز دھلنے سے ان کا کپڑا بھی تار تار ہو رہا ہے۔ ان میں کہیں کہیں روزن بھی نظر آتے ہیں، کہیں ادھڑے ہوئے ٹاکے ہیں، کہیں بدنما چتلے داغ جو اس قدر پائیدار ہیں کہ دھوئے جانے سے بھی نہیں دھلتے بلکہ اور گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ میں ان ساڑیوں کی زندگی کو جانتا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ان ساڑیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ مہالکشمی کے پل کے قریب ہی بائیں طرف 8 نمبر کی چال میں رہتے ہیں۔ یہ چال متوالی نہیں ہے، بڑی غریب سی چال ہے۔ میں بھی اسی چال میں رہتا ہوں، اس لیے آپ کو ان ساڑیوں اور ان کے پہننے والوں کے متعلق سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ ابھی وزیر اعظم کی گاڑی آنے میں بہت دیر ہے، آپ انتظار کرتے کرتے اکتا جائیں گے، اس لیے اگر آپ ان 6 ساڑیوں کی زندگی کے بارے میں مجھ سے کچھ سن لیں تو بہت وقت آسانی سے کٹ جائے گا۔ ادھر یہ جو بھورے رنگ کی ساڑی لٹک رہی ہے، یہ شانتا بائی کی ساڑی ہے۔ اس کے قریب جو ساڑی لٹک رہی ہے وہ بھی آپ کو بھورے رنگ کی دکھائی دیتی ہوگی، مگر وہ تو گہرے بھورے رنگ کی ہے۔ آپ نہیں، میں اس کا گہرا بھورا رنگ دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب اس کا رنگ چمکتا ہوا گہرا بھورا۔ اب اس دوسری ساڑی کا رنگ بھی ویسا ہی بھورا ہے جیسا شانتی بائی کی ساڑی کا، اور شاید آپ ان دونوں ساڑیوں میں بڑی مشکل سے فرق محسوس کر سکے۔ میں بھی جب ان کے پہننے والوں کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں تو بہت کم فرق محسوس کرتا ہوں، مگر یہ پہلی ساڑی جو بھورے رنگ کی ہے وہ شانتا بائی کی ساڑی ہے، اور جو دوسرے بھورے رنگ کی ساڑی ہے اور جس کا گہرا بھورا رنگ صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، وہ جیونا بائی کی ساڑی ہے۔ شانتا بائی کی زندگی بھی اس ساڑی کے رنگ کی طرح بھوری ہے۔ شانتا بائی برتن مانجنے کا کام کرتی ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں، ایک بڑی لڑکی ہے، 2 چھوٹے لڑکے ہیں۔ بڑی لڑکی کی عمر 6 سال کی ہوگی، سب سے چھوٹا لڑکا 2 سال کا ہے۔ شانتا بائی کا خاوند 7 مل کے کپڑے کھاتے میں کام کرتا ہے، اسے بہت جلد جانا ہوتا ہے، اس لیے شانتا بائی اپنے خاوند کے لیے دوسرے دن کی دوپہر کا کھانا رات ہی کو پکا رکھتی ہے، کیونکہ صبح اسے خود برتن صاف کرنے کے لیے اور پانی ڈھونے کے لیے دوسرے گھروں میں جانا ہوتا ہے، اور اب وہ ساتھ میں اپنی 6 برس کی بچی کو بھی لے جاتی ہے اور دوپہر کے قریب چال میں واپس آتی ہے۔ واپس آ کے وہ نہاتی ہے اور اپنی ساڑی دھوتی ہے اور سکھانے کے لیے پل کے جنگلے پر ڈال دیتی ہے، اور پھر ایک بے حد غلیظ اور پرانی دھوتی پہن کر کھانا پکانے لگ جاتی ہے۔ شانتا بائی کے گھر چولہا اسی وقت سلگ سکتا ہے جب دوسروں کے ہاں چولہے ٹھنڈے ہو جائیں، یعنی دوپہر کو 2 بجے اور رات کے 9 بجے۔ ان اوقات کے ادھر اور ادھر اسے دونوں وقت گھر سے باہر برتن مانجنے اور پانی ڈھونے کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اب تو چھوٹی لڑکی بھی اس کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ شانتا بائی برتن صاف کرتی ہے، چھوٹی لڑکی برتن دھوتی جاتی ہے،
2-3 बार ऐसा भी हुआ कि छोटी लड़की के हाथ से चीनी के बर्तन गिरकर टूट गए। अब मैं जब कभी छोटी लड़की की आंखें सूजी हुई और उसके गाल सुर्ख देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि किसी बड़े घर में चीनी के बर्तन टूटे हैं। उस दिन शांता भी मेरे नमस्ते का जवाब नहीं देती। जलती भुनती बड़बड़ाती चूल्हा सुलगाने में मसरूफ हो जाती है और चूल्हे में आग कम और धुआं ज्यादा निकालने में कामयाब हो जाती है। छोटा लड़का जो 2 साल का है धुएं से अपना दम घुटता देखकर चीखता है तो शांताबाई उसके चीनी ऐसे नाजुक रुखसारों पर जोर जोर से चपटे लगाने से बाज नहीं आती। इस पर बच्चा और ज्यादा चीखता है। यूं तो ये दिन भर रोता रहता है क्योंकि इसे दूध नहीं मिलता और इसे अक्सर भूख लगती रहती है और 2 साल की उम्र ही में इसे बाजरे की रोटी खाना पड़ती है। इसे अपनी माँ का दूध दूसरे भाई बहन की तरह पहले 6-7 माह नसीब हुआ, वो भी बड़ी मुश्किल से। फिर ये भी खुश्क बाजरी और ठंडे पानी पर पलने लगा। हमारी चौल के सारे बच्चे इसी खुराक पर पलते हैं। वो दिन भर नंगे रहते हैं और रात को गुदड़ी ओढ़कर सो जाते हैं। सोते में भी वो भूखे रहते हैं और जब शांताबाई के खावन की तरह बड़े हो जाते हैं तो दिन भर खुश्क बाजरी और ठंडा पानी पी पी कर काम करने जाते हैं और इनकी भूख बढ़ती जाती है और हर वक्त मैदे के अंदर और दिल के अंदर और दिमाग के अंदर एक बोझल सी धमक महसूस करते रहते हैं। और जब पगार मिलती है तो इनमें से कई एक सीधे ताड़ी खाने का रुख करते हैं। ताड़ी पीकर चंद घंटों के लिए ये धमक ज़ाइल हो जाती है, लेकिन आदमी हमेशा तो ताड़ी पी नहीं सकता। 1 दिन पिएगा, 2 दिन पिएगा, तीसरे दिन की ताड़ी के पैसे कहाँ से लाएगा? आखिर खोली का किराया देता है, राशन का खर्चा है, भाजी तरकारी है, तेल और नमक है, बिजली और पानी है, शांता भाई की भूरी साड़ी है जो 6-7वें माह तार तार हो जाती है, कभी 7 माह से ज़्यादा नहीं चलती। ये मिल वाले भी 5 रुपए 4 आने में कैसी खुदरी निकम्मी साड़ी देते हैं। इसके कपड़े में ज़रा जान नहीं होती। 6ठे माह से जो तार तार होना शुरू होता है तो 7वें माह बड़ी मुश्किल से सी के, जोड़ के, गांठ के, टाके लगा के काम देता है और फिर वही 5 रुपए 4 आने खर्च करने पड़ते हैं और वही भूरे रंग की साड़ी आ जाती है। शांता को ये रंग बहुत पसंद है, इसलिए कि ये मैला बहुत देर में होता है। उसे घरों में झाड़ू देना होती है, बर्तन साफ करने होते हैं, 3री-4थी मंजिल तक पानी ढोना होता है। वो भूरा रंग नहीं पसंद करेगी तो क्या खिलते हुए शोख रंग, गुलाबी, बसंती, नारंगी पसंद करेगी? वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। 2-3 बच्चों की माँ है, लेकिन कभी इसने ये शोख रंग भी देखे थे, पहने थे, इन्हें अपने धड़कते हुए दिल के साथ प्यार किया था जब वो धारवाड़ में अपने गांव में थी, जहां उसने बादलों में शोख रंगों वाली धुनक देखी थी, जहां मेलों में उसने शोख रंग नाचते हुए देखे थे, जहां कि बाप के धान के खेत थे, ऐसे शोख हरे हरे रंग के खेत और आंगन में बेरों का पेड़ जिसकी डाल डाल से वो तोड़ तोड़ के खाया करती थी। जाने अब वो बेरों में मज़ा ही नहीं है, वो शीरनी और घुलावट ही नहीं है, वो रंग, वो चमक और दमक कहाँ जाके मर गई? वो सारे रंग क्यों यकलख्त भूरे हो गए? शांताबाई कभी बर्तन मांजते मांजते, खाना पकाते, अपनी साड़ी धोते, उसे पुल के जंगले पर लाकर डालते हुए ये सोचा करती है और उसकी भूरी साड़ी से पानी के कतरे आंसुओं की तरह रेल की पटरी पर बहते जाते हैं और दूसरे देखने वाले लोग एक भूरे रंग की बदसूरत औरत को पुल के ऊपर जंगले पर एक भूरी साड़ी को फैलाते हुए देखते हैं और बस दूसरे लम्हे में गाड़ी पुल के नीचे से गुजर जाती है। जीवनाबाई की साड़ी जो शांताबाई की साड़ी के साथ लटक रही है, गहरे भूरे रंग की है। बज़ाहिर उसका रंग शायद शांताबाई की साड़ी से भी फीका नज़र आएगा, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इस फीकेपन के बावजूद ये आपको गहरे भूरे रंग की नज़र आएगी। ये भी 5.5 रुपए 4 आने की है और बड़ी ही बोसीदा है। 2-1 जगह से फटी हुई थी, लेकिन अब वहाँ पर टाके लग गए हैं और इतनी दूर से मालूम भी होते हैं। हाँ, आप वो बड़ा टुकड़ा ज़रूर देख सकते हैं जो गहरे नीले रंग का है और इस साड़ी के बीच में, जहाँ से ये साड़ी बहुत फट चुकी थी, लगाया गया है। ये टुकड़ा जीवनाबाई की उस पहली साड़ी का है और इस दूसरी साड़ी को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जीवनाबाई बेवा है, इसलिए वो हमेशा अपनी पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को मजबूत बनाने के ढंग सोचा करती है।
پرانی یادوں سے نئی یادوں کی تلخیوں کو بھول جانے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ جیونا بائی اپنے اس خاوند کے لیے روتی رہتی ہے جس نے ایک دن اسے نشے میں مار مار کر اس کی ایک آنکھ کانی کر ڈالی تھی۔ وہ اس لیے نشے میں تھا کہ وہ اس روز مل سے نکالا گیا تھا۔ بڈھا ڈھونڈو اب مل میں کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ وہ بہت تجربہ کار تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ رہی تھی کہ وہ جوان مزدوروں کا مقابلہ کر سکتا، بلکہ وہ تو اب دن رات کھانسی میں مبتلا رہنے لگا تھا۔ کپاس کے ننھے ننھے ریشے اس کے پھیپڑوں میں جا کے ایسے دھس گئے تھے جیسے چرخیوں اور اینٹوں میں سوت کے چھوٹے چھوٹے مہین تاگے پھنس جاتے ہیں۔ جب برسات آتی تو یہ ننھے ننھے ریشے اسے دمے میں مبتلا کر دیتے، اور جب برسات نہ ہوتی تو وہ دن بھر اور رات بھر کھانستا۔ ایک خشک اور مسلسل کھنکار گھر میں اور کارخانے میں جہاں وہ کام کرتا تھا سنائی دیتی رہتی۔ مل کے مالک نے اس کھانسی کی خطرناک گھنٹی کو سنا اور ڈھونڈو کو مل سے نکال دیا۔ ڈھونڈو اس کے 6 ماہ بعد مر گیا۔ جیونا بائی کو اس کے مرنے کا بہت غم ہوا۔ کیا ہوا اگر غصے میں آ کے ایک دن اس نے جیونا بائی کی آنکھ نکال لی؟ 30 سال کی شادی شدہ زندگی ایک لمحے کے غصے پر قربان نہیں کی جا سکتی، اور اس کا غصہ بجا تھا۔ اگر مل مالک ڈھونڈو کو یوں بے قصور نوکری سے الگ نہ کرتا تو کیا جیونا کی آنکھ نکل سکتی تھی؟ ڈھونڈو ایسا نہ تھا۔ اسے اپنی بیکاری کا غم تھا، اپنی 35 سالہ ملازمت سے برطرف ہونے کا غم تھا، اور سب سے بڑا رنج اس بات کا تھا کہ مل مالک نے چلتے وقت اسے ایک ڈھیلا بھی تو نہیں دیا۔ 35 سال پہلے جیسے ڈھونڈو خالی ہاتھ مل میں کام کرنے کے لیے آیا تھا، اسی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹا، اور دروازے سے باہر نکلنے پر اور اپنا نمبری کارڈ پیچھے چھوڑ آنے پر اسے ایک دھچکا سا لگا۔ باہر آ کے اسے معلوم ہوا جیسے ان 35 سالوں میں کسی نے اس کا سارا رنگ، سارا خون، اس کا سارا رس چوس لیا ہو اور اسے بیکار سمجھ کر باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا ہو۔ اور ڈھونڈو بڑی حیرت سے مل کے دروازے کو اور اس بڑی چمنی کو دیکھنے لگا جو بالکل اس کے سر پر ایک خوفناک دیو کی طرح آسمان سے لگی کھڑی تھی۔ یکایک ڈھونڈو نے غم اور غصے سے اپنے ہاتھ ملے، زمین پر زور سے تھوکا اور پھر تاڑی خانے میں چلا گیا۔ لیکن جیونا کی ایک آنکھ جب بھی نہ جاتی۔ اگر اس کے پاس علاج کے لیے پیسے ہوتے، وہ آنکھ تو گل گل کر سڑ سڑ کر خیراتی ہسپتالوں میں ڈاکٹروں، کمپاؤنڈروں اور نرسوں کی بد احتیاطی اور گالیوں اور لاپرواہیوں کا شکار ہو گئی۔ اور جب جیونا اچھی ہو گئی تو ڈھونڈو بیمار پڑ گیا، اور ایسا بیمار پڑا کہ پھر بستر سے نہ اٹھ سکا۔ ان دنوں میں جیونا اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ شانتا بائی نے مدد کے طور پر اسے چند گھروں میں برتن مانجنے کا کام دلوا دیا تھا، اور وہ اب بوڑھی تھی اور مشاکی اور صفائی سے برتنوں کو صاف نہ رکھ سکتی تھی، پھر بھی وہ آہستہ آہستہ رینگ رینگ کر اپنے کمزور ہاتھوں میں جھوٹی طاقت کے بودے سہارے پر جیسے تیسے کام کرتی رہی۔ خوبصورت لباس پہننے والی، خوشبودار تیل لگانے والی بیویوں کی گالیاں سنتی رہی اور کام کرتی رہی، کیونکہ اس کا ڈھونڈو بیمار تھا اور اسے اپنے آپ کو اور اپنے خاوند کو زندہ رکھنا تھا۔ لیکن ڈھونڈو زندہ نہ رہا، اور اب جیونا بائی اکیلی تھی۔ خیریت اس میں تھی کہ بالکل اکیلی تھی، اور اب اسے صرف اپنا دھندا کرنا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو کسی بدماش کے ساتھ بھاگ گئی، اور اس کا آج تک کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر کسی نے بتایا، اور پھر بعد میں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جیونا بائی کی بیٹی فارس روڈ پر چمکیلا بھڑکیلا لباس پہنے بیٹھی ہے۔ لیکن جیونا بائی کو یقین نہیں آیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی 5 روپے 4 آنے کی دھوتی پہنے بسر کر دی، اور اسے یقین تھا کہ اس کی لڑکی بھی ایسا کرے گی۔ وہ ایسا نہ کرے گی، اسے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ وہ کبھی فارس روڈ نہیں گئی، کیونکہ اسے اس کا یقین تھا کہ اس کی بیٹی وہاں نہیں ہے۔ بھلا اس کی بیٹی وہاں کیوں جانے لگی؟ یہاں اپنی کھولی میں کیا نہیں تھا؟ 5 روپے 4 آنے والی دھوتی تھی، باجرے کی روٹی تھی، ٹھنڈا پانی تھا، سوکھی عزت تھی، اور یہ سب کچھ چھوڑ کر وہ فارس روڈ کیوں جانے لگی؟ اسے تو کوئی بدماش اپنی محبت کا سبز باغ دکھا کے لے گیا تھا، کیونکہ عورت محبت کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے۔ خود وہ 30 سال پہلے اپنے ڈھونڈو کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر یہیں چلی آئی تھی۔ جس دن ڈھونڈو مرا اور جب لوگ اس کی لاش کو جلانے کے لیے لے جانے لگے، اور جیونا نے اپنے سندور کی ڈبیا اپنی بیٹی کی انگیا پر انڈیل دی،
जो उसने बड़ी मुद्दत से ढोंडू की नज़रों से छिपा कर रखी थी। ऐन उसी वक्त एक गदराई हुए जिस्म की भारी औरत बड़ा चमकीला लिबास पहने उसके आके लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। और उसे देखकर जियोना को यकीन आ गया कि जैसे अब सब कुछ मर गया है, उसका पति, उसकी बेटी, उसकी इज्जत, जैसे वो ज़िंदगी भर रोटी नहीं गलाज़त खाती रही है, जैसे उसके पास कुछ नहीं था, शुरू ही से कुछ नहीं था, पैदा होने से पहले ही उससे सब कुछ छीन लिया गया था, उसे निहत्था, नंगा और बेइज्जत कर दिया गया था। और जियोना को इस एक लम्हे में एहसास हुआ कि वो जगह जहाँ उसका खाविन ज़िंदगी भर काम करता रहा, और वो जहाँ उसकी आँख अंधी हो गई, और वो जगह जहाँ उसकी बेटी अपनी दुकान सजाकर बैठ गई, एक बहुत बड़ा अंधा कारखाना है जिसमें कोई जालिम जाबिर हाथ इंसानी जिस्मों के लिए गए गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में ठूसता जाता है और दूसरे हाथ से तोड़ मरोड़ कर दूसरी तरफ फेंकता जाता है। और यकायक जियोना अपनी बेटी को धक्का देकर अलग खड़ी हो गई और चीखें मार मार कर रोने लगी। तीसरी साड़ी का रंग मटमैला नीला है, यानी नीला भी है और मैला भी है और मटियाला भी है। कुछ ऐसा अजीब सा रंग है जो बार बार धोने पर भी नहीं निखरता और गलीज होता जाता है। ये मेरी बीवी की साड़ी है। मैं फोर्ड में धन्नो भाई की फर्म में क्लर्की करता हूँ। 65 रुपये तनख्वाह मिलती है। 7 मिल और बक्सर या मिल के मज़दूरों को भी यही तनख्वाह मिलती है, इसलिए मैं भी उन्हीं के साथ 8 नंबर की चौल के एक होली में रहता हूँ। मगर मैं मज़दूर नहीं हूँ, क्लर्क हूँ। मैं फोर्ड में नौकर हूँ। मैं 10वीं पास हूँ, टाइप कर सकता हूँ, मैं अंग्रेज़ी में लिख सकता हूँ, मैं अपने वज़ीर आज़म की तकरीर जलसे में सुनकर समझ भी लेता हूँ। आज थोड़ी देर बाद इनकी गाड़ी महालक्ष्मी पर आएगी। नहीं, वो रेस कोर्स नहीं जाएंगे, वो समंदर के किनारे एक शानदार तकरीर करेंगे। इस मौके पर लाखों आदमी जमा होंगे, उन लाखों में मैं भी एक होऊंगा। मेरी बीवी को अपने वज़ीर आज़म की बातें सुनने का बहुत शौक़ है, मगर मैं उसे अपने साथ ले नहीं जा सकता क्योंकि हमारे 8 बच्चे हैं और घर में हर वक्त परेशानी सी रहती है। जब देखो कोई न कोई चीज़ कम हो जाती है। राशन तो रोज़ कम पड़ता है, अब नल में पानी भी कम आता है, रात को सोने के लिए जगह भी कम पड़ती है, और तनख्वाह तो इस कदर कम पड़ती है कि महीने में सिर्फ 15 दिन चलती है। बाकी 15 दिन सूदखोर पठान चलाता है, और वो भी कैसे गालियाँ बकते झकते घिसट घिसट कर किसी को सुस्त रफ्तार मालगाड़ी की तरह ये ज़िंदगी चलती है। मेरे 8 बच्चे हैं, मगर ये स्कूल में नहीं पढ़ सकते। मेरे पास उनकी फ़ीस के पैसे कभी ना होंगे। पहले पहल जब मैंने ब्याह किया था तो सावित्री को अपने घर यानी खोली में लाया था, तो मैंने सोचा था इन दिनों सावित्री भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोचा करती थी, गोभी के नाजुक नाजुक पत्तों की तरह प्यारी प्यारी बातें। जब वो मुस्कुराती तो सिनेमा की तस्वीर की तरह खूबसूरत दिखा करती। अब वो मुस्कुराहट न जाने कहाँ चली गई है, उसकी जगह एक मुस्तकिल तेवरी ने ले ली है। वो ज़रा सी बात पर बच्चों को बेतहाशा पीटना शुरू कर देती है, और मैं तो कुछ भी कहूँ, कैसे भी कहूँ, कितनी ही लजाजत से कहूँ, वो तो मुझे काट खाने को दौड़ती है। पता नहीं सावित्री को क्या हो गया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं दफ्तर में सीट की गालियाँ सुनता हूँ, घर पर बीवी की गालियाँ सुनता हूँ और हमेशा खामोश रहता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ शायद मेरी बीवी को एक नई साड़ी की ज़रूरत है। शायद उसे सिर्फ़ एक नई साड़ी ही नहीं, एक नए चेहरे, एक नए घर, एक नए माहौल, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है। मगर अब इन बातों को सोचने से क्या होता है? अब तो आज़ादी आ गई है, और हमारे वज़ीर आज़म ने भी कह दिया है कि इस नस्ल को यानी हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में कोई आराम नहीं मिल सकता। मैंने सावित्री को अपने वज़ीर आज़म की तकरीर जो अखबार में पढ़ी थी सुनाई, तो वो उसे सुनकर आग बगूला हो गई, और उसने गुस्से में आकर चूल्हे के करीब पड़ा हुआ चिमटा मेरे सर पर दे मारा। ये ज़ख्म का निशान जो आप मेरे माथे पर देख रहे हैं, इसी का निशान है, मगर आप उन्हें नहीं देख सकेंगे, मैं देख सकता हूँ। इनमें से एक निशान तो उस मूंगिया रंग की जॉर्जेट की साड़ी का है जो उसने ओपेरा हाउस के नज़दीक भुंजी मिल भोंदू राम पारशा फरोश की दुकान पर देखी थी। एक निशान उस खिलौने का है जो 25 रुपए का था, और जिसे देखकर मेरा पहला बच्चा खुशी से किलकारियाँ मारने लगा था, लेकिन जिसे हम ख़रीद न सके।
اور جسے نہ پا کر میرا بچہ دن بھر روتا رہا۔ ایک نشان اس تار کا ہے جو ایک دن جبل پور سے آیا تھا، جس میں ساوتری کی ماں کی شدید حالت کی خبر تھی۔ ساوتری جبل پور جانا چاہتی تھی، لیکن 1000 کوشش کے بعد بھی مجھے کسی سے روپے ادھار نہ مل سکے اور ساوتری جبل پور نہ جا سکی۔ ایک نشان اس تار کا ہے جس میں اس کی ماں کی موت کا ذکر تھا۔ ایک نشان، مگر میں کس نشان کا ذکر کروں؟ ان سے چتلے چتلے غدلے غدلے غلیظ داغوں سے ساوتری کی 5 روپے 4 آنے والی ساڑی میں منتقل ہوتے جائیں گے۔ چوتھی ساڑی قرمزی رنگ کی ہے اور قرمزی رنگ میں بھورا رنگ بھی جھلک رہا ہے۔ یوں تو یہ سب مختلف رنگوں کی ساڑیاں ہیں، لیکن بھورا رنگ ان سب میں جھلکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان سب کی زندگی ایک ہے، جیسے ان سب کی قیمت ایک ہے، جیسے یہ سب زمین سے کبھی اوپر نہیں اٹھیں گی، جیسے انہوں نے کبھی ہنستی ہوئی دھنک، افق پر چمکتی ہوئی شفق، بادلوں میں لہراتی ہوئی برق نہیں دیکھی ہے۔ جیسے شانتا بائی کی جوانی ہے، وہ جیونا بائی کا بڑھاپا ہے، وہ ساوتری کا ادھیڑ بن ہے۔ جیسے یہ سب ساڑیاں زندگیاں ایک رنگ، ایک سطح، ایک تواتر، ایک مسلسل یکسانیت لیے ہوئے ہوں، میں ہوا میں جھولتی جاتی ہیں۔ یہ قرمزی بھورے رنگ کی ساڑی جھبو بھیا کی عورت کی ہے۔ اس عورت سے میری بیوی کبھی بات نہیں کرتی، کیونکہ ایک تو اس کے کوئی بچہ نہیں ہے، اور ایسی عورت جس کے کوئی بچہ نہیں ہو بڑی نحوس ہوتی ہے۔ وہ جادو ٹونے کر کے دوسرے کے بچوں کو مار ڈالتی ہے اور بدروحوں کو بلا کے اپنے گھر میں بسا لیتی ہے۔ میری بیوی اسے کبھی منہ نہیں لگاتی۔ یہ عورت جھبو بھیا نے خرید کر حاصل کی ہے۔ جھبو بھیا مراد آباد کا رہنے والا ہے، لیکن بچپن ہی سے اپنا دیس چھوڑ کر ادھر چلا آیا۔ وہ مراٹھی اور گجراتی زبان میں بڑے مزے سے گفتگو کر سکتا ہے، اسی وجہ سے اسے بہت جلد پوروا مل کے گنی کھاتے میں جگہ مل گئی۔ جھبو بھیا کو شروع ہی سے بیاہ کا بہت شوق تھا۔ اسے بیڑی کا، تاڑی کا، کسی چیز کا شوق نہیں تھا۔ شوق تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کی شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ جب اس کے پاس 70-80 روپے اکٹھا ہو گئے تو اس نے اپنے دیس جانے کی ٹھانی، تاکہ وہاں اپنی برادری سے کسی کو بیاہ لائے۔ مگر پھر اس نے سوچا ان 70-80 روپیوں میں کیا ہوگا؟ آنے جانے کا کرایہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہوگا۔ 4 سال کی محنت کے بعد اس نے یہ رقم جوڑی تھی، لیکن اس رقم سے وہ مراد آباد جا سکتا تھا، جا کے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جھبو بھیا نے یہیں ایک بدماش سے بات چیت کر کے اس عورت کو 100 روپے میں خرید لیا۔ 80 روپے اس نے نقد دیے، 20 روپے ادھار میں رہے جو اس نے 1 سال کے عرصے میں ادا کیے۔ بعد میں جھبو کو معلوم ہوا کہ یہ عورت بھی مراد آباد کی رہنے والی تھی، دھیرج گاؤں کی، اور اس کی برادری ایک ہی تھی۔ جھبو بڑا خوش ہوا، چلو یہیں بیٹھے بیٹھے سب کام ہو گیا۔ اپنی ذات، برادری کی، اپنی ضلع کی، اپنے دھرم کی عورت یہیں بیٹھے بٹھائے 100 روپے میں مل گئی۔ اس نے بڑے چل چلاؤ سے اپنا بیاہ رچایا، اور پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی لڑیا بہت اچھا گاتی ہے۔ وہ خود بھی اپنی پاٹدار آواز میں زور سے گانے، بلکہ گانے سے زیادہ چلانے کا شوقین تھا۔ اب تو کھولی میں دن رات گویا کسی نے ریڈیو کھول دیا ہو۔ دن میں کھولی میں لڑیا کام کرتے ہوئے گاتی تھی، رات کو جھبو اور لڑیا دونوں گاتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی بچہ نہ تھا، اس لیے انہوں نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ لڑیا میں ایک اور بات بھی تھی، جھبو نہ بیڑی پیے، نہ سگریٹ، نہ تاڑی۔ لڑیا بیڑی، سگریٹ، تاڑی سبھی کچھ پیتی تھی۔ کہتی تھی پہلے وہ سب کچھ نہیں جانتی تھی، مگر جب سے بدماش کے پلے پڑی اسے یہ سب باتیں سیکھنا پڑی، اور اب وہ اور سب باتیں تو چھوڑ سکتی ہے، مگر بیڑی اور تاڑی نہیں چھوڑ سکتی۔ کئی بار تاڑی پی کر لڑیا نے جھبو پر حملہ کیا اور جھبو نے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ اس موقع پر طوطا بہت شور مچاتا اور رات کو دونوں کو گالیاں بکتے دیکھ کر خود بھی پنجرے میں ٹنگا ہوا زور زور سے چلا کر وہی گالیاں بکتا جو وہ دونوں بکتے تھے۔ ایک بار تو اس کی گالی سن کے جھبو غصے میں آ کر طوطے کو پنجرے سمیت بدرو میں پھینکنے لگا تھا، مگر جیونا نے بیچ میں پڑ کر طوطے کو بچا لیا۔ طوطے کو مارنا بڑا پاپ ہے۔ جیونا نے کہا تمہیں برہمنوں کو بلا کے پراشچت کرنا پڑے گا اور تمہیں 15-20 روپے کھل جائیں گے۔ یہ سوچ کر جھبو نے طوطے کو بدرو میں غرق کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ شروع میں تو وہ جھبو کو ایسی شادی پر چاروں طرف سے گالیاں پڑی،
وہ خود بھی لڑیا کو بڑے شبہ کی نظروں سے دیکھتا رہا اور کئی بار اسے بلا وجہ پیٹا اور خود بھی مل سے غیر حاضر رہ کر اس کی نگرانی کرتا رہا، مگر آہستہ آہستہ لڑیا نے اپنا اعتبار ساری چال میں قائم کر لیا۔ لڑیا کہتی کہ کوئی عورت سچے دل سے بدماشوں کے پلے پڑنا پسند نہیں کرتی، وہ تو ایک گھر چاہتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی سا گھر ہو، وہ ایک خاوند چاہتی ہے جو اس کا اپنا ہو، چاہے وہ جھبو بھیا ایسا شریر شور مچانے والا زبان دراز شیخی خورا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک ننھا بچہ چاہتی ہے چاہے وہ کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو۔ اور اب لڑیا کے پاس گھر بھی تھا اور جھبو بھی تھا، اور اگر بچہ نہیں تھا تو کیا ہوا، ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوتا تو بھگوان کی مرضی، یہ میاں مٹھو ہی اس کا بیٹا بنے گا۔ ایک روز لڑیا اپنے میاں مٹھو کا پنجرا جھلا رہی تھی اور اسے چوری کھلا رہی تھی، اور اپنے دن کے سپنوں میں اس ننھے سے بالک کو دیکھ رہی تھی جو فضا میں ہمکتا ہمکتا اس کی آغوش کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا کہ چول میں شور سا بڑھنے لگا، اور اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا کہ چند مزدور جھبو کو اٹھائے چلے آ رہے ہیں اور ان کے کپڑے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ لڑیا کا دل دھک سے رہ گیا، وہ بھاگتی بھاگتی نیچے گئی اور اس نے بڑی درشتی سے اپنے خاوند کو مزدوروں سے چھین کر اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اپنی کھولی میں لے آئی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ جھبو سے گنی کھاتے کے مینیجر نے کچھ ڈانٹ ٹپٹ کی، اس پر جھبو نے بھی اسے 2 ہاتھ جڑ دیے۔ اس پر بہت واویلا مچا اور مینیجر نے اپنے بدماشوں کو بلا کر جھبو کی خوب ٹھکائی کی اور اسے مل سے باہر نکال دیا۔ خیریت ہوئی کہ جھبو بچ گیا، ورنہ اس کے مرنے میں کوئی کسر نہیں تھی۔ لڑیا نے بڑی ہمت سے کام لیا، اس نے اسی روز سے اپنے سر پر ٹوکری اٹھا لی اور گلی گلی ترکاری بھاجی بیچنے لگی، جیسے وہ زندگی میں یہی دھندا کرتی آئی تھی۔ اس طرح محنت مزدوری کر کے اس نے اپنے جھبو کو اچھا کر لیا۔ جھبو اب بھلا چنگا ہے، مگر اب اسے کسی مل میں کام نہیں ملتا۔ وہ دن بھر اپنی کھولی میں کھڑا مہالکشمی کے اسٹیشن کے چاروں طرف بلند و بالا کارخانوں کی چمنیوں کو تکتا رہتا ہے۔ 7 مل، نیو مل، اولڈ مل، پوروا مل، میراج مل، لیکن اس کے لیے کسی مل میں جگہ نہیں، کیونکہ مزدور کو گالی کھانے کا حق ہے، گالی دینے کا حق نہیں ہے۔ آج کل لڑیا بازاروں اور گلیوں میں آوازیں دے کر بھاجی ترکاری فروخت کرتی ہے اور گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی ہے۔ اس نے بیڑی تاڑی سب چھوڑ دی ہے۔ ہاں، اس کی ساڑی، قرمزی بھورے رنگ کی ساڑی، جگہ جگہ سے پھٹتی جا رہی ہے۔ تھوڑے دنوں تک اور اگر جھبو کو کام نہ ملا تو لڑیا کو اپنی ساڑی میں پرانی ساڑی کے ٹکڑے جوڑنا پڑیں گے اور اپنے میاں مٹھو کو چوری کھلانا بند کرنا پڑے گا۔ 5ویں ساڑی کا کنارہ گہرا نیلا ہے۔ ساڑی کا رنگ گدلا سرخ ہے، لیکن کنارہ گہرا نیلا ہے، اور اس نیلے میں اب بھی کہیں کہیں چمک باقی ہے۔ یہ ساڑی دوسری ساڑیوں سے بڑھیا ہے کیونکہ یہ ساڑی 5 روپے 4 آنے کی نہیں ہے۔ اس کا کپڑا، اس کی چمک دمک کہہ دیتی ہے کہ یہ ان سے ذرا مختلف ہے۔ آپ کو دور سے یہ مختلف معلوم نہیں ہوتی ہوگی، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ ان سے ذرا مختلف ہے۔ اس کا کپڑا بہتر ہے، اس کا کنارہ چمکدار ہے، اس کی قیمت 8.25 روپے ہے۔ یہ ساڑی منجولا کی ہے۔ یہ ساڑی منجولا کے بیاہ کی ہے۔ منجولا کے بیاہ کو ابھی 6 ماہ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اس کا خاوند گزشتہ ماہ چرخی کے گھومتے ہوئے ہتھی کی لپٹ میں آ کے مارا گیا تھا، اور اب 16 برس کی خوبصورت منجولا بیوہ ہے۔ اس کا دل جوان ہے، اس کا جسم جوان ہے، اس کی امنگیں جوان ہے، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا خاوند مل کے ایک حادثے میں مر گیا ہے۔ وہ پٹا پڑا ڈھیلا تھا اور گھومتے ہوئے بار بار پھٹ پھٹاتا تھا، اور کام کرنے والوں کے احتجاج کے باوجود اسے مل مالکوں نے نہیں بدلا تھا کیونکہ کام چل رہا تھا، اور دوسری صورت میں تھوڑی دیر کے لیے کام بند کرنا پڑتا۔ پٹے کو تبدیل کرنے کے لیے روپیہ بھی خرچ ہوتا۔ مزدور تو کسی وقت بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے روپیہ تھوڑی خرچ ہوتا ہے، لیکن پٹا تو بڑی قیمتی شے ہے۔ جب منجولا کا خاوند مارا گیا تو منجولا نے ہر جانے کی درخواست کی، جو نہ منظور ہوئی کیونکہ منجولا کا شوہر اپنی غفلت سے مرا تھا۔ اس وجہ سے منجولا کو کوئی ہرجانہ نہ ملا، اور وہ اپنی وہی نئی دلہن کی ساڑی پہنے رہی جو اس کے خاوند نے 8.25 روپے میں اس کے لیے خریدی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسری ساڑی نہیں تھی جو اپنے خاوند کی موت کے سوگ پہ پہن سکتی۔ وہ اپنے خاوند کے مر جانے کے بعد بھی دلہن کا لباس پہننے پر مجبور تھی، کیونکہ اس کے پاس
کوئی دوسری ساڑی نہ تھی، اور جو ساڑی تھی وہ یہی گدلے سرخ رنگ کی 8.25 روپے کی ساڑی، جس کا رنگ گہرا نیلا ہے۔ شاید اب منجولا بھی 5 روپے 4 آنے کی ساڑی پہنے گی۔ اس کا خاوند زندہ رہتا جب بھی وہ دوسری ساڑی 5 روپے 4 آنے کی لاتی، اس لحاظ سے اس کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا، مگر فرق اتنا ضرور ہوا ہے کہ وہ یہ ساڑی آج پہننا چاہتی ہے، ایک سفید ساڑی 5 روپے 4 آنے والی، جسے پہن کر وہ دلہن نہیں بیوہ معلوم ہو سکے۔ یہ ساڑی اسے دن رات کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اس ساڑی سے جیسے اس کے مرحوم خاوند کی مضبوط باہیں لپٹی ہیں، جیسے اس کے ہر تار پر اس کے شفاف بوسے مرتسم ہیں، جیسے اس کے تانے بانے میں اس کے خاوند کی گرم گرم سانسوں کی حدت آمیز غنودگی ہے، اس کے سیاہ بالوں والی چھاتی کا سارا پیار دفن ہے۔ جیسے یہ ساڑی نہیں ہے، ایک گہری قبر ہے، جس کی ہولناک پنہائیوں کو وہ ہر وقت اپنے جسم کے گرد لپیٹ لینے پر مجبور ہے۔ منجولا زندہ قبر میں گاڑی جا رہی ہے۔ چھٹی ساڑی کا رنگ لال ہے، لیکن اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسے پہننے والی مر چکی ہے۔ پھر بھی یہ ساڑی یہاں جنگلے پر بدستور موجود ہے، روز کی طرح دھلی دھلائی ہوا میں جھول رہی ہے۔ یہ مائی کی ساڑی ہے، جو ہماری چول کے دروازے کے قریب اندر کھلے آنگن میں رہا کرتی تھی۔ مائی کا ایک بیٹا تھا، سیتو، وہ اب جیل میں ہے۔ سیتو کی بیوی اور اس کا لڑکا یہیں نیچے آنگن میں دروازے کے قریب دیوار کے نیچے پڑے رہتے ہیں۔ سیتو اور سیتو کی بیوی اور اس کی لڑکی اور بڑھیا مائی، یہ سب لوگ ہماری چول کے بھنگی ہیں۔ ان کے لیے کھولی بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے اتنا کھانا کپڑا بھی نہیں ملتا جتنا ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ آنگن میں رہتے ہیں، وہیں کھانا پکاتے ہیں، وہیں پڑھ کے سو رہتے ہیں۔ یہیں یہ بڑھیا مائی ماری گئی تھی۔ وہ بڑا سوراخ جو آپ اس ساڑی میں دیکھ رہے ہیں، پلو کے قریب یہ گولی کا سوراخ ہے۔ یہ کارتوس کی گولی مائی کو بھنگیوں کے ہڑتال کے دنوں میں لگی تھی۔ نہیں، وہ اس ہڑتال میں حصہ نہیں لے رہی تھی۔ وہ بیچاری تو بہت بوڑھی تھی، چل پھر نہ سکتی تھی۔ اس ہڑتال میں تو اس کا بیٹا سیتو اور دوسرے بھنگی شامل تھے۔ یہ لوگ مہنگائی مانگتے تھے اور کھولی کا کرایہ مانگتے تھے، یعنی اپنی زندگی کے لیے 2 وقت کا روٹی کپڑا اور سر پر ایک چھت چاہتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ہڑتال کی تھی، اور جب ہڑتال خلاف قانون قرار دے دی گئی تو ان لوگوں نے جلوس نکالا، اور اس جلوس میں مائی کا بیٹا سیتو آگے آگے تھا اور خوب زور شور سے نعرے لگاتا تھا۔ اور پھر جب جلوس بھی خلاف قانون قرار دیا گیا تو گولی چلی اور ہماری چول کے سامنے چلی۔ ہم لوگوں نے تو اپنے دروازے بند کر لیے، لیکن گھبراہٹ میں چول کا دروازہ بند کرنا کسی کو یاد نہ رہا، اور پھر ہم کو اپنے بند کمروں میں ایسا معلوم ہوا گویا گولی ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے چل رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد بالکل سناٹا ہو گیا، اور جب ہم لوگوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا تو جلوس تتر بتر ہو چکا تھا، اور ہماری چول کے دروازے کے قریب بڑھیا پڑی تھی۔ یہ اسی بڑھیا کی لال ساڑی ہے جس کا بیٹا سیتو اب جیل میں ہے۔ اس لال ساڑی کو اب بڑھیا کی بہو پہنتی ہے۔ اس ساڑی کو بڑھیا کے ساتھ جلا دینا چاہیے تھا، مگر کیا کیا جائے، تن ڈھکنا زیادہ ضروری ہے۔ مردوں کی عزت اور احترام سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ زندوں کا تن ڈھکا جائے۔ یہ ساڑی جلنے جلانے کے لیے نہیں ہے، تن ڈھکنے کے لیے ہے۔ ہاں، کبھی کبھی سیتو کی بیوی اس کے پلو سے اپنے آنسو پوچھ لیتی ہے، کیونکہ اس میں پچھلے 80 برسوں کے سارے آنسو اور ساری امنگیں اور ساری فتح اور شکست جذب ہیں۔ آنسو پوچھ کر سیتو کی بیوی پھر اسی ہمت سے کام کرنے لگتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کہیں گولی نہیں چلی، کوئی جیل نہیں گیا، بھنگن کی جھاڑو اسی طرح چلنے لگی۔ اے لو، باتوں باتوں میں وزیر اعظم صاحب کی گاڑی نکل گئی، وہ یہاں نہیں ٹھہری۔ میں سمجھتا تھا وہ یہاں ضرور ٹھہرے گی۔ وزیر اعظم صاحب درشن دینے کے لیے گاڑی سے نکل کے تھوڑی دیر کے لیے پلیٹ فارم پر ٹہلیں گے، اور شاید ہوا میں جھولتی ہوئی ان 6 ساڑیوں کو بھی دیکھ لیں گے جو مہالکشمی کے پل کے بائیں طرف لٹک رہی ہے۔ یہ 6 ساڑیاں جو بہت ہی معمولی عورتوں کی ساڑیاں ہیں، ایسی معمولی عورتیں جن سے ہمارے دیس کے چھوٹے چھوٹے گھر بنتے ہیں، جہاں ایک کونے میں چولہا سلگتا ہے، ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا ہے، اور ہر طاقچے میں شیشہ ہے، کنگھی ہے اور سندور کی ڈبیا ہے، کھاٹ پر ننھا بچہ سو رہا ہے،
अलगनी पर कपड़े सूख रहे हैं। ये उन छोटे छोटे लाखों करोड़ों घरों को बनाने वाली औरतों की साड़ियाँ हैं जिन्हें हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये औरतें जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की माएँ हैं, हमारे भोले भाइयों की अजीज़ बहनें हैं, हमारी मासूम मोहब्बतों का गीत है, हमारी 5000 साला तहज़ीब का सबसे ऊंचा निशान है। वज़ीर आज़म साहब, ये हवा में झूलती हुई साड़ियाँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, तुमसे कुछ मांगती हैं। ये कोई बहुत बड़ी कीमती चीज़ तुमसे नहीं मांगती है। ये कोई बड़ा मुल्क, कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ी मोटर कार, कोई परमिट, कोई ठेका, कोई प्रॉपर्टी, ये ऐसी किसी चीज़ की तुमसे तालिब नहीं है। ये तो ज़िंदगी की बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें मांगती हैं। देखिए, ये शांता बाई की साड़ी है जो अपने बचपन की खोई हुई धुनक तुमसे मांगती है। ये जीवना बाई की साड़ी है जो अपनी आँख की रोशनी और अपनी बेटी की इज्जत मांगती है। ये सावित्री की साड़ी है जिसके गीत मर चुके हैं और जिसके पास अपने बच्चों के स्कूल के लिए फ़ीस नहीं है। ये लड़िया है जिसका खाविन बेकार है और जिसके कमरे में एक तोता है जो 2 दिन से भूखा है। ये नई दुल्हन की साड़ी है जिसके खाविन की ज़िंदगी चमड़े के पट्टे से भी कम कीमत है। ये बड़ी भंगिन की लाल साड़ी है जो बंदूक की गोली को हल्की फाल में तब्दील करना चाहती है ताकि धरती से इंसान का लहू फूल बनकर खिल उठे और गंदम के सुनहरे खोशे हंसकर लहराने लगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की गाड़ी नहीं रुकी और वो इन 6 साड़ियों को नहीं देख सके और तकरीर करने के लिए चौपाटी चले गए। इसलिए अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कभी आपकी गाड़ी इधर से गुजरे तो आप इन 6 साड़ियों को ज़रूर देखिए जो महालक्ष्मी के पुल के बाएं तरफ लटक रही हैं। और फिर आप इन रंगारंग रेशमी साड़ियों को भी देखिए जिन्हें धोबियों ने इसी पुल के दाईं तरफ सूखने के लिए लटका रखा है और जो इन घरों से आई हैं जहाँ ऊंची ऊंची चिमनियों वाले कारखानों के मालिक या ऊंची ऊंची तनख्वाहों के पाने वाले रहते हैं। आप इस पुल के दाएं बाएं दोनों तरफ देखिए और फिर अपने आप से पूछिए कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे इश्तराकी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जमाती जंग की तलकीन भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप महालक्ष्मी के पुल के दाएं तरफ हैं या बाएं तरफ। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए।